السلام علیکم، میں غضنفر بیگ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں جی بی مرزا پوائنٹ۔ رات کو گورنمنٹ نے پٹرول کی قیمت میں 1 روپے 45 پیسے اضافہ کر دیا گیا۔ کچھ دنوں سے سن رہے تھے کہ پٹرول کی قیمت میں 8 پیسے کمی کی جائے گی، اور بڑا اس پہ مذاق بھی بنا، میمز بھی بنی، لیکن اس کے برعکس رات کو گزشتہ رات عوام سوئی تھی اور 1 روپے 45 پیسے مفتاح اسماعیل صاحب نے پٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا۔ یہی اضافہ، اتنا اضافہ عمران خان کی حکومت میں کیا جاتا تھا تو یہ جو صحافی ہیں بڑے بڑے یہ کہا کرتے تھے کہ عوام پر پٹرول بم گرا دیا گیا، عوام کا جینا محال ہو گیا، دشوار ہو گیا، لیکن اب یہ سب خاموش ہیں۔ ویسے جس طرح اس گورنمنٹ نے پٹرول کی قیمتیں پچھلے دنوں بڑھائی ہیں 20 روپے 30 25، تو یہ 1 روپے 45 پیسے جو ہیں وہ بہت کم محسوس ہو رہے ہیں۔ اس پہ لفافوں کو اب کچھ خیالات کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن چونکہ ان کا منہ بند ہے، اور اس گورنمنٹ کو کامیاب کرنے کی اور کامیاب دکھانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ پاکستان کا ایک خفیہ وفد اسرائیل میں موجود ہے، جس کی سربراہی کوئی سابق منسٹر ہیں نسیم اشرف وہ کر رہے ہیں، اور کراچی کا ایک جرنلسٹ بھی اس وفد میں موجود ہے۔ اس بات کو لیک کیا ہے اسرائیل کا ایک بہت بڑا اخبار ہے، جو 4 بڑے ان کے انگلش اخبار ہیں، ان میں سے ایک ہے جس کا نام ہے یروشلم پوسٹ۔ اس نے یہ خبر لیک کی ہے کہ پاکستان کا ایک وفد موجود ہے، جس کو مختلف شہر دکھائے گئے ہیں، جدید زراعت دکھائی گئی ہے جو اسرائیل میں کی جا رہی ہے، کیونکہ اسرائیل بھی دیگر عرب ملکوں کی طرح ریت پر مشتمل ہے، لیکن انہوں نے زراعت کو جدید انداز میں اختیار کیا ہوا ہے۔ ٹنل میں وہ زراعت کرتے ہیں، تھوڑی جگہ سے بہت زیادہ وہ فصل لیتے ہیں۔ تو وہ وفد وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، ان کے شہروں کی ترقی دیکھ رہا ہے۔ اسرائیل کو تسلیم کروانے کے لیے پچھلے دنوں صحافیوں کو بھی فیڈ کیا جاتا رہا کہ آپ ایک رائے عامہ کو ہموار کریں کہ اسرائیل سے سارے عرب ممالک نے بھی دوستی کر لی ہے تو ہمیں کیا بات ہے، لیکن سابق وزیر اعظم عمران خان کا ایک 2 حرفی ایک موقف تھا کہ جب تک فلسطین کے مسلمانوں کو بیت المقدس میں آزادی سے عبادات کرنے نہیں دی جاتی، فلسطین کو آزاد نہیں کیا جاتا، تب تک اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کی بات چیت بھی نہیں کی جا سکتی۔ اور ان کا یہ بھی موقف تھا کہ جب ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اسرائیل کے بارے میں 2 ٹوک ایک موقف دیا تھا، تو ہمیں اس پہ ہی کاربند رہنا چاہیے۔ لیکن یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ کوشش کر رہی ہے کہ رائے عامہ کو ہموار کر کے تو اسرائیل کے ساتھ رابطے استوار کیے جائیں، ان کے ساتھ سفارتی تعلقات بنائے جائیں، اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، لیکن اس حکومت کے یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ پاکستانی کبھی اس بات کو نہیں تسلیم کریں گے، اور کبھی حکومت کوئی بھی ہو، چاہے وہ عمران خان کی ہو، جس کی بھی گورنمنٹ ہو، وہ یہ کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے کہ جس چیز کے بارے میں، جس بات پہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا ایک موقف تھا، اس کو پس پشت ڈال کر اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے۔ اب آخر میں ایک بڑی اچھی خبر ہے کہ انجلینا جولی جو ہیں ایک خوبرو اداکارہ ہیں، اور وہ پچھلی 2 دہائیوں سے تقریباً اقوام متحدہ کا جو ایک ادارہ ہے پناہ گزینوں کے بارے میں، اس کی نمائندہ خصوصی ہیں، وہ پاکستان پہنچ چکی ہیں، اور دادو کے مقام پر وہ سیلاب متاثرین کے پاس موجود ہیں، جن کی سیکورٹی کے بڑے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انجلینا جولی اس سے پہلے 2 دفعہ پاکستان آ چکی ہیں۔ ایک دفعہ 2005 کا جب زلزلہ آیا تھا تو وہ پاکستان آئی تھیں، اور دوسری دفعہ وہ 2010 کے سیلاب میں آئی تھیں۔ تو 2010 میں وزیر اعظم تھے جناب یوسف رضا گیلانی، تو انہوں نے بڑا ویل وقت کر کے انجلینا جولی سے ملاقات کی، اور جب انجلینا جولی واپس گئیں تو انہوں نے لکھا اپنی رپورٹ میں مبینہ طور پہ کہ پاکستان کے جو عوام ہیں وہ
مسائل میں ہیں، لیکن ان کے حکمرانوں کے عللے تللے دیکھ کر لگتا ہے کہ ان کو کسی مدد کی، کسی امداد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان میں ہوتے تو انجلینا جولی سے ضرور ملاقات کرتے اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے۔ پاکستان میں وہ تشریف لائی ہیں سیلاب متاثرین کے لیے اور ان کے حالات جان رہی ہیں۔ تو بس آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔